جی عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اردو کی میم۔ آج میں آپ کو 9 کلاس کے نصاب میں سے میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کی وضاحت دوں گی۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ غزائل سے نکلا، یعنی مطلب اس کا ہے ہرن کے منہ سے نکلنے والی چیز۔ غزل کا ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے، تو آئیے اب ہم اپنے غزل کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ، فقیروں کی طرح، صدا آواز لگانا، میاں حضرت یا جناب۔ یہاں شاعر میر تقی میر اپنے آپ کو فقیروں کے روپ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقیروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ در بدر گھومتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے جا کر صدا یعنی آوازیں دیتے ہیں، چاہے گھر والے بدلے میں انہیں کچھ صلہ دیں یا نہ دیں، کچھ انہیں ملے یا نہ ملے، لیکن وہ دعا دے کے انہیں چلے جاتے ہیں۔ میں بھی بالکل فقیر کی طرح تیرے در پہ آیا ہوں، تجھ سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ تم نے توجہ نہیں دی اور میری جھولی میں کچھ نہیں ڈالا، پھر بھی میں تمہیں دعا دے کے جا رہا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ ہم تو دعا دینے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہاں پہ بچوں میر تقی میر برے سلوک کے باوجود جو اس کے محبوب نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کو دعا دے کے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ میر تقی میر وہ شاعر ہیں جنہوں نے 3 دفعہ دلی کی تباہ حالی کا حال جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پانی کی طرح خون کو بہایا گیا، انسانی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ تو یہاں وہ ہندوستان کو اور اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے دوستوں کو دعا دے کے جا رہے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، میری یہ دعا ہے، اور کوئی غم تمہارے نزدیک نہ آئے، اس لیے میں تمہیں دعا دے کے چلا۔ شعر نمبر 2 ہے: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ تجھ بن تیرے بغیر، جینا زندہ رہنا، ہم اپنے آپ سے مخاطب ہیں، عہد وعدہ وفا پورا کرنا۔ میر تقی میر اپنے محبوب سے ماضی میں کیے ہوئے وعدے کے متعلق اسے بتا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے زبانی وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر مجھے تمہاری محبت نہ ملی تو میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ اب دیکھو میں تمہارے وصال سے محروم ہوں، ٹوٹے دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور جب محبوب ہی نہ ملا تو میں اب موت کو گلے لگا رہا ہوں۔ مطلب کہ میں نے جو کہا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، سو اب میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ شعر نمبر 3 کی تشریح دیکھیں گے: نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ غم دوستاں، دوستوں کا غم، داغ نشان۔ میر تقی میر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، اس پر بھی خدا کا شکر ہے کہ تمہاری یادیں میرے دل میں داغ کی طرح منقش ہیں، یعنی میرے دل پر تمہاری یادوں کے نشان جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو وقت ہم نے گزارا تھا ایک ساتھ، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میر تقی میر نے 3 دفعہ دلی کی تباہ حالی کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کے یہ بہت سے یار دوست جو ان ہنگاموں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ دلی چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے غم میں وہ جو تھے وہ ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ اب وہ انہی کی یاد کو اپنے دل پر نشان کی طرح نقش کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہو تو اس پر بھی خدا کا شکر ہے، لیکن دنیا میں ان کی تکالیف و مصائب نہیں دیکھے۔ ان سے مراد ان کے دوست ہیں جو ان سے پہلے چلے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھ، جو تکلیفیں جو اب میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھی، اس پر بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کو کبھی بھی غم میں نہیں دیکھتا۔ میر تقی میر اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ان کی یادوں کو یاد کر کے، ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے دوست جو مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا غم اس دنیا کو نہیں دکھایا، اس کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔
شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدر تک دوا کر چلے، شفا صحت یاب ہونا، ٹھیک ہونا، تقدیر قسمت، مقدر اپنی طاقت کے مطابق یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ہو سکا اس نے خود کو بیماری سے نکالنے کے لیے علاج کرایا، لیکن اس کی قسمت میں ہی جب ٹھیک ہونا نہیں ہے تو پھر شاعر کہتے ہیں کہ اس میں پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہ انسان کی تقدیر کے بارے میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کی قسمت میں ہوتا ہے، جو کچھ خدا نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے عشق کی بیماری کے علاج کے لیے حد درجہ کوشش کی، لیکن شاید میرے نصیب میں صحت یاب ہونا نہیں لکھا تھا۔ جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ میرے نصیب میں ہی محبوب سے ملنا تھا، محبوب کا ملنا ناممکن تھا، اس لیے میری یہ بیماری ختم نہیں ہوئی اور یہ اتنی بڑھ گئی کہ آخرکار میری جان لے لی۔ ان کے یار دوست جو ان کے ساتھ تھے ایک وقت تک تھے، پھر وہ ان سے جدا ہو گئے تو وہ ان کے دکھوں کو یاد کر کے ہمیشہ دکھی رہا کرتے تھے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، افسوس کرنا، دل اٹھانا، صبر کرنا یا چھوڑ دینا۔ شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے تعجب ہے کہ آخرت میں وہ پسندیدہ چیز کون سی ہے جس کے لیے ہم دنیا کی عزیز ترین چیزوں کو چھوڑ کر وہاں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا سے پیاری ہے، اس دنیا کی چیزوں سے افضل ہے، خوبصورت ہے، اسی لیے تو ہم لوگ یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور تنہا یعنی بالکل اکیلے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس شعر کا بچوں کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ محبت بھی کیا عجیب چیز ہے کہ عاشق کو محبوب کے سوا کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ دوسرے لوگوں کے ملنے سے بھی گریز کرتا ہے، یعنی پرہیز کرتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب اس سے خفا ہی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے۔ بس اسی کے تصور میں ہر وقت صرف محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، یعنی شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے کہ جب عاشق جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی ملنے سے گریز کرتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب خفا نہ ہو جائے، شاید وہ اسی لیے کہتا ہے کہ کہیں اس کے محبوب کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے۔ بقول مومن خان مومن کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اگلا شعر ہم دیکھیں گے اپنا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بے خود مدہوش ہونا، نیم بے ہوشی جسے کہتے ہیں، جدا کر چلے، الگ کر دینا۔ میر تقی میر عشق حقیقی کے حوالے سے یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ عشق حقیقی جو خدا سے لو لگائی جاتی ہے، جس کو تصوف بولا جاتا ہے، یعنی جس میں روح جو ہے وہ خدا کی تلاش میں، رب کائنات کی تلاش میں، اس کے حسن کے جلووں کے دیدار میں کھو جاتی ہے اور دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں جب عشق حقیقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب حقیقی محبوب یعنی خدائے قادر مطلق اپنے حسن کے جلوے دکھائے تو ایسے میں ایسا کھو گیا کہ دنیاوی محبوب بھی مجھے بھول گیا اور اسی عشق حقیقی کے حسن میں ڈوب گیا۔ بقول تجھے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا پتہ اپنا نہ پایا۔ یعنی یہاں پہ وہ خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا قادر مطلق کی ذات کی طرف کہ ہم نے بہت ڈھونڈا، اگر پایا پتہ اپنا نہ پایا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ یعنی انسان ہونے کی پہچان، اپنا پتہ نہ ملا۔ اس شعر کو بچوں ہم عشق مجازی یعنی دنیاوی عشق کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں میر تقی میر کیا فرماتے ہیں۔ میر کہتا ہے کہ جب میں نے محبوب کو دیکھا تو اس کا حسن ایسا شعلہ نما تھا کہ میں اس کی تاب نہ لا سکا، یعنی جلانے والا حسن تھا محبوب کا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں اس کو برداشت نہ کر سکا اور میں اپنے ہوش و حواس یعنی اپنی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کھو بیٹھا۔ اس کا رو بھی اتنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا اور مجھے اب اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہی کہ میرا دنیاوی محبوب، وہ اب اپنے دنیاوی محبوب کو بلندی پہ لے کے جا رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، اب مجھے اپنی ہی خبر نہیں ہے۔ جی اگلا شعر ہے، جبیں سجدے کرتے ہی کرتے گئی حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں ماتھا پیشانی، حق کے بندگی عبادت کا حق ادا کرنا یعنی بندہ ہونے کا حق ادا کرنا۔ میر خدا تعالیٰ سے یعنی خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے آقا،
ہم نے بندگی کا حق یوں ادا کیا کہ تیرے در تک پہنچنے کے لیے جگہ جگہ اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کے سجدے کیے ہیں، اور سجدہ بھی اپنی جان آفرین کے حوالے کی، یعنی ساری زندگی خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ دوسرا مفہوم عشق مجازی کے حوالے سے بھی اس شعر کا ہوتا ہے، وہ یوں ہے کہ عاشق نے محبوب کی ہر بات پر سر جھکایا، اس لیے کہتے ہیں کہ اے محبوب میری پیشانی ہر وقت تیری دہلیز پر اس طرح جھکی رہی جس طرح ہم نے عشق کے جو تقاضے کیے تھے وہ محبوب کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ بقول شاعر، تیرے در پہ سجدے کا شوق ہے، جو یہاں نہیں تو کہیں نہیں۔ تیرے در پہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی تو ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ آخری شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ بچوں آخری شعر ہے، آخری شعر میں شاعر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے بات کی ہے، اور آخری شعر میں شاعر کا جو نام ہے اس وجہ سے اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اس دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت اور نیک کاموں کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان یہ سب کچھ بھول کر گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے اور پھر شیطان بھی اسے ورغلاتا یعنی اسے اکساتا ہے۔ اسی لیے میر کہتے ہیں کہ ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ میر تم اس دنیا میں جو آئے ہو تو کس لیے آئے ہو، کیا کرنے اس دنیا میں آئے ہو اور کیا کر کے جاؤ گے، تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ خواب غفلت میں گزار دی ہے، بے مقصد زندگی گزار دی ہے۔ مجھے اپنے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے صرف رونا دکھوں اور اپنے یار دوستوں کی یادوں میں ہی وقت گزار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا جو مقصد ہے، جو خدا نے بھیجا مجھے، یعنی اگر وہ اپنی بات کریں ہم انسان کے حوالے سے، تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا خدا کا جو مقصد ہے، انسان اس مقصد کو بھول بیٹھا ہے۔ تو میر کہتا ہے کہ اگر مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بے مقصد گزار دی ہے۔ جی بچوں، یہ تھی میر تقی میر کی ہماری آج کی غزل۔ جی آخری شعر ہم نے دیکھا جس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا۔ شاعر جب شاعری میں اپنے نام کو لاتا ہے تو اس نام کو تخلص کہتے ہیں، اور جب شعر میں شاعر کا نام آتا ہے تو اس شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں اس طرح کہ نظم اور غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اسی طرح نظم اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔